فرمائے میرے ساتھ نکالیں یوحنا 19 باب اس کی 28 آیت۔ اسلیپ پر جب یسوع مسیح گئے انہوں نے 7 باتیں کہی جن کو 7 کلمات کہے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ پہلے باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ یہ جو بائبل مقدس ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ خداوند کا زندہ کلام ہے۔ یہ خداوند کا اگر ہم اسے مطالعہ کریں پیدائش سے مکاشفہ تک تو اس میں ایک ایک لفظ ہے، جو ایک ایک نقطہ ہے، وہ خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور خداوند محبت ہے، اس لیے اس کا کلام بھی محبت ہے۔ یہ خداوند کی محبت ہی ہے کہ اس نے آدم اور حوا کو بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور انہیں بہت خوبصورت جگہ باغ عدن میں رکھا، لیکن انہوں نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، خدا کی حضوری سے محروم ہو گئے، وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ یسوع مسیح نے اس جدائی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ خدا محبت ہے لیکن خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، خدا نے اس جدائی کو پورا کرنے کے لیے، باغ عدن کی اس جدائی کو پورا کرنے کے لیے اور عدن سے جو بچھڑا ہوا آدم ہے اس کو واپس لانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے بھیج دیا، کیونکہ قربانی کے بغیر گناہ کی معافی ممکن نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا! تو خدا نے منصوبہ بنایا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ کس طرح چرنی میں پیدا ہوا، وہ میرے اور آپ کے کفارے کے لیے چرنی میں ایک انسان بن کے آ گیا، ایک کامل انسان بن کے آ گیا۔ اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کا جو بیٹا وہ میرے اور آپ کے کفارے کے لیے اس زمین پر آ گیا، وہ میرے اور آپ کے قربان ہونے کے لیے زمین پر آ گیا، اور اس نے چرنی میں پیدا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں کہ یسوع مسیح کس طرح گرو اپ ہوئے، وہ ایک انسان کی مانند، کامل انسان کی مانند اس روح زمین پر خدمت کرتے رہے۔ یسوع مسیح کو پیاس لگتی تھی، وہ تمام جو انسانی جذبات ہیں یسوع مسیح میں پائے جاتے تھے۔ وہ ایک کامل انسان تھا، وہ گناہ سے مبرا تھا، اس میں کوئی جھوری، کوئی گناہ نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ میرے اور آپ کے لیے عرش چھوڑ کے فرش پر آ گیا، اس نے میری اور آپ کی مشقتیں اپنے اوپر اٹھا لی، اور وہ صلیب پہ قربان ہونے کے لیے زمین پر آ گیا۔ جب ہم یسوع مسیح کا صلیبی سفر دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عید فصح کا دن تھا، جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کے فصح کھائی۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح کوہ زیتون پر دعا کر رہے تھے، ان کا جو پسینہ تھا وہ خون کی مانند بہہ رہا تھا، اور یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں تھے۔ اس کے بعد اب یسوع مسیح کا صلیبی سفر سے بخوبی واقف ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر گئے تو اس سے پہلے ان پہ سیاست ہوئی، ان کو ڈفرنٹ عدالتوں میں گھسیٹا گیا، کبھی ان کو پکی فریسیوں کے پاس لے جایا گیا، کبھی ان کو ہیرودیس کے پاس لے جایا جا رہا ہے، کبھی ان کو پلاطوس کے پاس لے جایا گیا ہے، ان پہ سیاست کی گئی، ملا کر ان کو صلیب کا حکم دیا گیا۔ اس چیز سے آپ سارے صلیبی سفر سے، اس کے پاس منظر سے سب واقف ہیں کہ کس طرح یسوع پہ تحقیر کی گئی، اس کی داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا، اس کو ایک کام 40 کوڑے لگائے گئے، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کے ہاتھوں اور پیروں پہ کیل ٹھوکے گئے، اور اس کے منہ پہ تماچے مارے گئے میرے اور آپ کے لیے، اور اس نے کچھ نہ کہا، وہ بے عیب برے کی طرح، بال کترنے والی بھیڑ کی طرح چپ چاپ سب کچھ سہتا رہا۔ یسایا 53 باب میں لکھا ہے کہ اس کا حسن و جمال جاتا رہا تو بھی اس نے اف تک نہ کی، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر چلا گیا۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح جب اس ساری ذلت میں سے گزر رہے تھے تو اس کے بعد جب یسوع مسیح نے جانا کہ ساری باتیں پوری ہوئی تو یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں۔ ہاللیلویا! اس لیے پر جب یسوع مسیح گئے انہوں نے 7 باتیں کہی جن کو 7 کلمات کہے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اس سے آپ سب واقف ہیں، یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں۔ جب یسوع مسیح نے
کہا میں پیاسا ہوں، تو یسوع مسیح کی باڈی میں سے آلموسٹ سارا خون جو تھا وہ بہہ چکا تھا. یسوع مسیح کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی تھی کیونکہ وہ ایک کامل انسان تھا. اس کی باڈی میں سے سارا خون اور جو پانی تھا وہ بہہ چکا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے پیاس کی شدت کو محسوس کیا. اس کے بعد خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا کے ساتھ ساتھ کامل انسان کے ساتھ ساتھ کامل خدا بھی ہیں. یسوع مسیح ہلیلویا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کو پیاس لگی تو وہ دراصل نوشتہ پورا کرنا چاہتے تھے جو یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے داؤد نے زبور 22 اس کی 15 آیت میں لکھا تھا. آئے میرے ساتھ نکالیں زبور 22 اس کی 15 آیت. مسلم آپ پلیز پڑھ دیں. زبور 22 اور اس کی 15ویں آیت. میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا. آمین آمین. خداوند دراصل یہ نوشتہ پورا کرنا چاہتے تھے. وہ کامل انسان کے ساتھ ساتھ کامل خدا بھی تھے. وہ صلیب پر نوشتوں پر نوشتے پورے کر رہے تھے. وہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. وہ کامل خدا تھا. وہ صلیب پر اپنے باپ کی فرما برداری میں کلام بھی پورا کر رہا تھا. اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنی اذیت میں سے گزرے تو وہ اپنے دکھ کو یاد رکھے گا. اس کو اور تو کوئی چیز یاد نہیں رہے گی کیونکہ اس کا خون بہہ چکا ہے، اس کو کچلا جا چکا ہے، تو وہ بس اپنے دکھ کو یاد رکھے گا. لیکن یہاں پر وہ کامل خدا بھی ہے. وہ ایک ہی وقت میں کامل انسان اور کامل خدا ہے. اس کلمے کو لوگ کہتے ہیں یہ دکھ کا کلمہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ خدا کی کاملیت کا بھی کلمہ ہے. یہاں پر کامل خدا کلام کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے لوکا 22 باب 44 اس کی ورس ہے، اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا میں نبیوں کے صحیفوں اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں جتنی باتیں میری بابت لکھی ہیں وہ سب پوری ہوئی. خداوند صلیب پر اب خدا کا کلام مکمل کر رہے تھے کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، وہ کامل خدا ہے. اگر ہم یوحنا 19 باب اور اس کی 28 آیت کو غور سے پڑھیں تو اس کے پہلے حصے میں لکھا ہے اس کے بعد جب یسوع نے سب جان لیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ الوہیت کا مالک اور جاننے والی قدرت صرف اور صرف کامل خدا کی ہے. ساری الوہیت خداوند میں معموری کرتی ہے. ساری حکمت عملی صرف اور صرف خداوند میں پائی جاتی ہے. جب یسوع مسیح اس روح زمین پر کلام سناتے تھے تو وہ فقی فریسیوں کے خیالوں کو پڑھ لیتے تھے. وہ جب اتنی بھیڑ میں جس عورت کا 12 برس سے خون جاری تھا یسوع مسیح کا اس نے پوشاک چھوئی تو یسوع مسیح جان گئے کہ مجھ میں سے قدرت نکلی ہے. یہ قدرت صرف اور صرف قادر مطلق خداوند کی ہے. جو کامل خدا ہے یہ قدرت صرف اور صرف اس میں پائی جاتی ہے کیونکہ جاننے کی قدرت صرف قادر مطلق خداوند کی ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی بزرگی ادراک سے باہر ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے کیونکہ جاننے کی قدرت صرف اور صرف خداوند کے پاس ہے. اور اسی طرح جب سامری عورت یعقوب کے کنویں کے پاس آئی تو یسوع مسیح وہاں پر بیٹھے تھے. یسوع مسیح آلریڈی اس کے گناہ سے واقف تھے کیونکہ وہ کامل خدا بھی ہے اور اس وقت وہ کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا، اس لیے اس کے گناہ سے وہ واقف تھا. آج خداوند صلیب پر ہے، وہ میرے اور آپ کی خاطر قربان ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں. آج اس ٹائم جب یسوع مسیح نے سامری عورت سے پانی مانگا تو یسوع مسیح نے اس کے گناہ کو معاف کیا. آج یسوع مسیح نے صلیب پر پانی مانگا، اس نے پوری خلق کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے. خدا نے سامری عورت سے کہا اگر تو جانتی تو مجھ سے مانگتی، میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. صلیب پر اس ساری بات چیت کے بعد جب یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، چند لمحوں کے بعد یہ یسوع کا آلموسٹ جو زمینی جو سفر ہے یا زمینی جو خدمت ہے وہ ختم ہونے والی ہے. جب یسوع مسیح نے پانی مانگا تو یسوع مسیح جان چکے تھے کہ یہ اب یسوع مسیح اب صلیب پر قربان ہونے والے ہیں. یسوع مسیح کی صلیب پر موت ہونے والی. اس سے پہلے یسوع نے چند لمحوں کے بعد جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی، اس
اس کی پسلی پہ بالا مارا گیا، جو میری اس میں سے جو خون اور پانی بہ نکلا، جو آج میری اور آپ کی نجات کا باعث بنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع میں سے حیات کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر پیاسا تھا۔ ہاللیلویا۔ وہ جو قادر مطلق ہے، پانی کا بنانے والا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب پر پیاسا تھا۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر چلا گیا، وہ کچلا گیا تو بھی اس نے افتخار نہ کی۔ یسایہ 53 باب ہمیں ایک ایک بات بتاتا ہے۔ یسایہ 53 باب ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا حسن و جمال جاتا گیا، اس پہ سیاست ہوئی، اس کو کوڑے مارے گئے، وہ کچلا گیا تو بھی وہ چپ چاپ سب کچھ سہتا رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع میرے اور آپ کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے پیاسے ہیں۔ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس کی بہتی دارہ میں اپنے گناہوں کو رکھیں تاکہ وہ ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ میں سے پیے گا اس میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ آئیں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے، جتنے نوجوانوں نے ابھی تک خداوند کو قبول نہیں کیا، وہ آج اس کی دھارا کے نیچے آ جائیں، وہ بہتے چشمے کے نیچے آ جائیں، وہ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے اپنے دلوں کو خالی کریں، اپنی رکھنا کو توڑ دیں، کیونکہ وہ اس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا۔ ہاللیلویا۔ وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اس نے ایک کام 40 کوڑے کھائے، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کی تحقیر ہوئی۔ ہاللیلویا۔ آج جو بچے خداوند سے دور ہیں یا جو نوجوان خداوند کو ابھی تک جن لوگوں نے قبول نہیں کیا، میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ بیتی دارہ کے نیچے آ جائیں تاکہ آپ کے اندر سے زندگی کے چشمے پھوٹ نکلے، تاکہ آپ کے اندر سے زندگی کا پانی پھوٹ نکلے جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں گے۔ جن لوگوں نے نجات پائی ہے وہ خداوند کا شکر کریں، اور جو ابھی خداوند سے دور ہیں وہ خداوند کے قریب آئیں اور دعا کریں۔